السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، میرا آج کا موضوع گفتگو ہے ویلنٹائن ڈے۔ ہر سال 14 فروری کو جو طوفان بدتمیزی منایا جاتا ہے، جس میں دو محبت کرنے والے ایک دوسرے کو محبت کا اظہار کرتے ہیں اور پھولوں کا تبادلہ پیش کیا جاتا ہے، اور حوا کی بیٹی اپنی عزت نیلام کرتی ہوئی دیکھی جاتی ہے، اسے ویلنٹائن ڈے کہا جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کی بے تحاشا تشہیر کے باعث ویلنٹائن ڈے امت مسلمہ میں ایک ناسور بن کے پھیل چکا ہے، اور یہ ہماری نوجوان نسل کے دماغ پر حاوی ہو گیا ہے۔ آخر یہ گھنونا کھیل کیوں کھیلا جا رہا ہے، اور ویلنٹائن ڈے ہے کیا؟ تو اس کے لیے ہمیں تاریخ میں بہت پیچھے جانا پڑے گا۔ یہ لگ بھگ 270 کا دور تھا، یعنی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 300 سال قبل کا زمانہ تھا، جب روم کو سپر پاور سمجھا جاتا تھا اور عیسائیت بہت تیزی سے پھیل رہی تھی۔ تاہم روم میں ابھی بھی مشرکین کا قبضہ تھا، اور انہوں نے بے پناہ مجسمے اور مورتیاں بنا رکھی تھیں، جن کے ساتھ ان کی مختلف رسومات اور عبادات وابستہ تھیں۔ محترم سامعین، تاریخ کے صفحات پر درج ہے کہ رومیوں میں شادی کو گناہ سمجھا جاتا تھا، اور انہوں نے اس کے برعکس ایک بہت ہی واہیات اور جابرانہ رسم بنا رکھی تھی۔ مشرکین 15 فروری کو اپنے ایک مشہور دیوتا لوپرکولیس کا تہوار مناتے تھے، اور اس دیوتا کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کے ساتھ عشق اور محبت کے بہت ہی قصے وابستہ ہیں۔ مشرکین 15 فروری کو اپنے اس دیوتا کو خوش کرنے کے لیے تمام نوجوان لڑکیوں کے نام لکھ کر ایک برتن میں ڈال دیتے، اور تمام نوجوان لڑکے باری باری ایک ایک پرچی اٹھاتے، اور قرعہ اندازی کے ذریعے منتخب ہونے والی لڑکی اس لڑکے کے ساتھ اس دن جنسی تعلق استوار کرتی، اور اگر اس عمل کے بعد دونوں ایک دوسرے سے خوش ہو جاتے تو وہ اگلے سال کی 15 فروری تک اس ناجائز تعلق کو قائم رکھ سکتے تھے۔ یہی دور تھا جب عیسائیت بہت تیزی سے پھیل رہی تھی، اور وہ روم کی سرحدوں تک جا پہنچی، اور اسی طرح عیسائیوں کا روم میں آنا جانا ہو گیا، اور انہوں نے وہاں عیسائیت کی تبلیغ کرنی شروع کر دی۔ اس دور میں ایک عیسائی پادری ویلنٹائن کا وہاں قیام ہوا، اور اس نے وہاں عیسائیت کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ لوگوں کو شادی کی ترغیب دینا بھی شروع کر دی۔ دراصل روم کے بادشاہ کلوڈیس دوم نے شادی پر اس لیے پابندی لگا رکھی تھی کہ نوجوان شادی کے بعد اپنی بیوی کو چھوڑ کر جنگی مہمات پر جانے سے انکار کر دیتے تھے۔ تاہم جب بادشاہ کو عیسائی پادری ویلنٹائن کی لوگوں کو شادی دینے کی ترغیب اور عیسائیت کی تبلیغ کا پتہ چلا، تو اس نے ویلنٹائن کو گرفتار کرنے کا حکم دیا، اور ویلنٹائن کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا، اور یہ طے پایا کہ ویلنٹائن کو لوپرکولیس کے تہوار سے ایک دن قبل، یعنی 14 فروری کو قربان کر دیا جائے گا۔ قید میں رہنے کے کچھ عرصے میں ویلنٹائن کی ملاقات جیلر کی بیٹی سے ہوئی، اور وہ اسے اپنا دل دے بیٹھا۔ تاہم جب بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا، تو اس نے ویلنٹائن کو طلب کیا اور اسے پیشکش کی کہ اگر تم اپنے دین سے باز آ جاؤ اور ہمارے بنائے ہوئے بتوں کو خدا ماننے لگ جاؤ، تو میں نہ صرف تمہیں آزاد کر دوں گا، بلکہ اپنی بیٹی کی شادی بھی تم سے کر دوں گا۔ تو ویلنٹائن نے فوراً انکار کر دیا اور موت کو گلے سے لگا لیا۔ تاہم رومیوں نے ویلنٹائن کو لوپرکولیس کے تہوار سے ایک دن قبل 14 فروری 3 صدی عیسوی میں
सूली पर चढ़ा दिया। फांसी से चंद रोज कबल वैलेंटाइन ने जेलर की बेटी के नाम एक खत लिखा जिसके आखिरी अल्फाज थे फ्रॉम योर वैलेंटाइन। ईसाई कवानीन के मुताबिक ईसाई पादरी और राहब ना ही शादी कर सकते हैं और ना ही मोहब्बत कर सकते हैं। इसके बरअक्स ईसाई वैलेंटाइन को अपना हीरो मानते हैं क्योंकि वैलेंटाइन ने क्लोडियस की दावत को ठुकराया और अपने दीन पर डटा रहा। तहम जब ईसाइयों ने रूम फतह किया तो उन्होंने 15 फरवरी के त्यौहार को हटाकर वहाँ 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे को उस दिन की बुनियाद रखी। यानी वहाँ से जो 15 फरवरी का त्यौहार मनाया जाता था रोमियो में, उस त्यौहार को ख़त्म करके उन्होंने 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे का नाम दिया और तब से अब तक ये वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है। और इससे अब हमारे मुस्लिम ममालिक भी महफूज नहीं है। क्यों महफूज नहीं है? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वाज़िया इशारा दिया है, वाज़िया बयान किया है कि ऐ मुसलमानों, कुरान में है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया व मन यतवल्लहुम मिनकुम फ़इन्नहु मिनहुम। क्या ईमान वालो, यहूदियों और ईसाइयों को दोस्त ना बनाओ, तो जो कोई तुम में से फिर गया तो वो इन्हीं के साथ होगा। और अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो दुनिया में रहकर जिसके साथ मोहब्बत करेगा, क़यामत के दिन वो उसी के साथ उठाया जाएगा। तो बहैसियत मुसलमान हम इस बात से बखूबी आगाह हैं कि कुफ़ार हमारे इस्लाम के दुश्मन हैं, हमारे दीन के दुश्मन हैं, हमारे दुश्मन हैं। तो अगर देखा जाए तो यही वो इस्लाम है जिसने इस हव्वा की बेटी को ज़िंदगी दी। क्योंकि इस्लाम से कबल औरत को जब वो पैदा होती थी तो उसे ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। औरत के वजूद को नहूसत और नदामत की निशानी समझा जाता था, जिससे बचने के लिए उसे पैदा होते ही दफन कर दिया जाता था। और ये इस्लाम की बरकत है जिसने औरत को इज्जत दी, मुकाम दिया और तहफ़्फ़ुज़ दिया। और आज यही औरत इसी इस्लाम से आज़ाद होना चाहती है जिसने इसे सब कुछ दिया। आखिर क्यों? मेरी दुआ है कि अल्लाह मुझे और आपको और तमाम बहन बेटियों को अपनी इज़्ज़त और नामूस की हिफाजत करने की तौफ़ीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व